ایک گندے گھنونے کریکٹر کا مالک، اس کو یہ امت مسلمہ کا لیڈر بھی کہتے ہیں، اس کو یہ جو ہے وہ پاکستان کا سب سے مقبول لیڈر کہتے ہیں، پتہ نہیں کیسے۔ جو 3-4 پیرامیٹرز ہوتے ہیں مقبولیت جاننے کے لیے، الیکشن میں ان کو منہ کی کھانی پڑی، جلسہ جلوس ان کے پلے نہیں رہا، اور پوری پرفارمنس جو ہے وہ کہیں پر آپ کو دیکھنے میں نہیں ملے گی۔ ڈی جی آئی ایس پی آر ان کے والد صاحب کے بارے میں ایک جو کیمپین، ایک کھٹیا کیمپین شروع کی گئی، ان کے ماں باپ پہ نہ جاؤ لیکن دوسرے کے ہر ایک کے ماں باپ پہ یہ جا سکتے ہیں، ان کے پاس حق ہے۔ تو محترمائیں ان کی جو بہنیں ہیں وہ معاف کیجئے گا، وہ کسی طور پر اپنے بھائی سے ملنے نہیں جاتی، نہ ان کو بھائی کی جو ہے وہ کوئی فکر ہے، وہ صرف یہ جاتی ہیں کہ جبران الیاس کے لیے مسالہ لے آئیں اندر سے جا کے اور پوچھ کے آئیں کہ آج کیا لکھنا ہے اور کس طرح سے جو ہے کس کو گالی دینی ہے۔ انڈین میڈیا ایگزیکٹلی جو ہے وہ اس وقت اگر آپ دیکھیں، انڈین میڈیا یا دکھاتا ہے سہیل آفریدی اور اس کی تقریریں، یا دکھاتا ہے ان بہنوں کو رینڈم سے، پتہ نہیں کسی افغانی وہ جو ہے وہ اس کے اوپر آ گیا کہ اس کی جان کو خطرہ ہے، سارے بھاگ پڑے اس کی جان کو خطرہ ہے۔ وہ اچھا خاصا ہٹا کٹا ہے، 100 دفعہ بتایا ہے، دیسی ککڑ کا ناغہ انہوں نے کبھی نہیں کیا، اور اب تو ان کو یہ فیسلٹی بھی ہے کہ وہ باہر سے فرائیڈ فش بھی منگا لیتے ہیں۔ پورے پاکستان کی تاریخ میں اس سے زیادہ وی وی آئی پی قیدی پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا، پھر بھی وہ مظلوم ہے۔ خلاف تھے تم، آج بھی پاکستان کے خلاف ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ اس پاکستان نے کون سی عزت نہیں دی؟ اس پاکستان نے 11-12 کھلاڑیوں نے ورلڈ کپ جیتا، وہ آج بھی ورلڈ کپ کے اکیلے تنہا مالک بنے ہوئے ہیں، چلو وہ بھی برداشت کر لیا۔ اس کے بعد پوری پاکستان کے قوم نے، سوائے میرے، میں نے اس وقت بھی نہیں دیے تھے پیسے، شوکت خانم کو جو ہے وہ آج بھی چندہ اور خیرات سے چلتا ہے۔ ایک گندے گھنونے کریکٹر کا مالک، اس کو یہ امت مسلمہ کا لیڈر بھی کہتے ہیں، اس کو یہ جو ہے وہ پاکستان کا سب سے مقبول لیڈر کہتے ہیں، پتہ نہیں کیسے۔ جو 3-4 پیرامیٹرز ہوتے ہیں مقبولیت جاننے کے لیے، الیکشن میں ان کو منہ کی کھانی پڑی، جلسہ جلوس ان کے پلے نہیں رہا، اور پوری پرفارمنس جو ہے وہ کہیں پر آپ کو دیکھنے میں نہیں ملے گی۔ یہ بابا آف شور کمپنی ہے، یہ یاد رکھیے گا، یہ فتنہ خان۔ میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت جو اڈیالہ کا قیدی ہے وہ الطاف حسین پارٹ 2 بن چکا ہے، اور ایگزیکٹلی وہی پالیسیاں ہیں، وہی چیزیں ہیں جو اس وقت الطاف حسین نے کہی تھی، اس نے ویسے مائلڈ باتیں کی تھی، جو یہ کر رہے ہیں۔ اب یہ ڈی جی آئی ایس پی آر جو ہے، ان کے والد صاحب اکرام اللہ نیازی صاحب بہت قابل احترام ہے، میں ان کے بارے میں کوئی گفتگو نہیں کرنا چاہتی، بہت ساری باتیں ان کے بارے میں بھی زبانیں ددعام ہیں، ہمیں عادت نہیں ہے ماں باپ پر جانے کی، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر ان کے والد صاحب کے بارے میں ایک جو کیمپین، ایک کھٹیا کیمپین شروع کی گئی، ان کے ماں باپ پہ نہ جاؤ لیکن دوسرے کے ہر ایک کے ماں باپ پہ یہ جا سکتے ہیں، ان کے پاس حق ہے۔ ان کے والد صاحب جو ہے ان کے اوپر بے شک جو مرضی جو ہے چارج شیٹ ہوئی ہو، لیکن دوسری طرف ایک ایسا ہمارا سائنٹسٹ جس کو دنیا اون کرتی ہے، جن کو کہتے ہیں کہ وہ ایک جو ہے وہ ان کو ستارہ مل چکا ہے، تمغہ امتیاز مل چکا ہے، جو ایک ہمارے سائنٹسٹ ہیں، ان کے بارے میں جو ایک گھٹیا کیمپین چلائی جا رہی ہے، اس لیے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے چند سوالات کیوں پوچھ لیے، اور پھر جو خود بات بات پہ پختونوں کی توہین کرتے ہیں۔ محمود اچکزئی صاحب جو اس وقت ان کے بڑے ہیں، اللہ کی شان ہے ویسے، جن کے وہ دوپٹہ لے لے کے موصوف جو ہے وہ کنٹینر کے اوپر جن کی تصدیق کیا کرتے تھے، وہ پختون نہیں تھے۔ مولانا فضل الرحمان جن کے بارے میں کیا کیا القابات جو ہے وہ آج بھی سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے وہ ان کے لوگ دیتے ہیں، اور یہ خود اپنی زبان سے ان کے بارے میں کیا کیا کہتا رہا ہے، وہ پختون نہیں تھے۔ اور اب تو محترمائیں ان کی جو بہنیں ہیں وہ معاف کیجئے گا، وہ کسی طور پر اپنے بھائی سے ملنے نہیں جاتی، نہ ان کو بھائی کی جو ہے وہ کوئی فکر ہے، وہ صرف یہ جاتی ہیں کہ جبران الیاس کے لیے مسالہ لے آئیں اندر سے جا کے اور پوچھ کے آئیں کہ آج کیا لکھنا ہے اور کس طرح سے جو ہے کس کو گالی دینی ہے۔ اور وہ محترمائیں جو ہیں وہ ایک ایجنڈے پہ ہیں، پھر وہ جا کے یہاں بھی بس نہیں ہوتی، وہ جا کے انڈین میڈیا پہ بیٹھ جاتی ہیں، اور انڈین میڈیا ایگزیکٹلی جو ہے وہ اس وقت اگر آپ دیکھیں، انڈین میڈیا یا دکھاتا ہے سہیل آفریدی اور اس کی تقریریں، یا دکھاتا ہے ان بہنوں کو۔ اور اب جو یہ کیمپین شروع کیا ہے انہوں نے ڈی جی آئی ایس پی آر کے والد صاحب کے بارے میں، ان کی ہستی کو کوئی فرق نہیں پڑتا، چونکہ سچ رہتا ہے، انہوں نے جو خدمت پاکستان کی ہے وہ رہے گی، لیکن سوال یہ ہے کہ پاکستان کے پرامن ایٹمی پروگرام کو دوبارہ دنیا میں ٹاک آف دا ٹاؤن کیوں بنایا جا رہا ہے؟
اس کے پیچھے کیا کانسپریسی؟ اور میں نے آپ کو بھی بتایا نا، جو کہتا مجھے ہٹانے سے بہتر تھا کہ پاکستان پہ ایٹم بم گرا دیتے. یہ محب وطن کی مائنڈ سیٹ تھی. اور اب ان کی تمام چیزوں کو جو یہ نیگیٹو پروپیگنڈا کرتے ہیں، اس کو یا انڈین میڈیا، انڈین لابیز، یا وہ تمام گروپس جو پاکستان کے خلاف ہمیشہ رہے ہیں، اس میں دوسرے ملکوں کے، جس میں کچھ افغانی جو ہے وہ اکاؤنٹس بھی موجود ہیں. بائی دا وے، ایک رینڈم سے پتہ نہیں کسی افغانی وہ جو ہے وہ اس کے اوپر آ گیا کہ اس کی جان کو خطرہ ہے، سارے بھاگ پڑے، اس کی جان کو خطرہ ہے. وہ اچھا خاصا ہٹا کٹا ہے، 100 دفعہ بتایا ہے. دیسی ککڑ کا ناغہ انہوں نے کبھی نہیں کیا. اور اب تو ان کو یہ فیسلٹی بھی ہے کہ وہ باہر سے فرائیڈ فش بھی منگا لیتے ہیں. پھر بھی بھائی وہ مظلوم ہے. پورے پاکستان کی تاریخ میں اس سے زیادہ وی وی آئی پی قیدی پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا، پھر بھی وہ مظلوم ہے. سوال یہ ہے کہ ایک ٹرم استعمال کی ڈی جی ایس پی آر نے، تم ہو کون؟ اس پہ بڑا اعتراض ہے. لیکن ہمارے سوالات ہیں نا، 9 مئی کو آگ لگانے والے تم ہو کون؟ شہداء کی جو یادگاریں ہیں ان کو جلانے والے تم ہو کون؟ پاکستان کے خلاف سازشیں کرنے والے تم ہو کون؟ پاکستان کو ڈیفالٹ کے دہانے پر لے جانے کے لیے پوری پلاننگ کرنے والے تم ہو کون؟ پاکستان کی اندر بیٹھ کر پاکستان کے اندر پراکسیز لڑنے والے لوگوں کو سپورٹ کرنے والے تم ہو کون؟ پاکستان کے اندر جو پاکستان پہ حملہ آور لوگ ہیں، جو طالبان ہیں، باقی لوگ ہیں، ان کو سپورٹ کرنے والے تم ہو کون؟ یہ سوالات ہیں جو ہمیں ان سے پوچھنے ہیں. اور پھر سوشل میڈیا کیمپینز چلا کر ابھی بڑا مان ہے ان کو کہ جی وہ سوشل میڈیا پہ ہم بڑے پاپولر ہیں. یہی تو ہم کہتے ہیں، او بھائی ایک ایک بندے کے 100 اکاؤنٹ بنا کے تم اگر سوشل میڈیا پہ پاپولر ہو تو ہوتے رہو. لیکن فیکٹ ریمینز دا فیکٹ کہ تم کل بھی پاکستان کے خلاف تھے، تم آج بھی پاکستان کے خلاف ہو. تمہیں شرم نہیں آتی؟ اس پاکستان نے کون سی عزت نہیں دی؟ اس پاکستان میں گو 11-12 کھلاڑیوں نے ورلڈ کپ جیتا، وہ آج بھی ورلڈ کپ کے اکیلے تنہا مالک بنے ہوئے ہیں. چلو وہ بھی برداشت کر لیا. اس کے بعد پوری پاکستان کے قوم نے، سوائے میرے، میں نے اس وقت بھی نہیں دیے تھے پیسے، شوکت خانم کو جو ہے وہ آج بھی چندہ اور خیرات سے چلتا ہے. لیکن نام کیا ہے؟ شوکت خانم. اعتراض ہے میاں نواز شریف کا نام لینے پہ، جو 3 دفعہ کا الیکٹڈ پرائم منسٹر ہے، جس نے اس ملک کو بہت کچھ دیا، تو اس کا نام نہیں ہونا چاہیے. لیکن میری امی جان کا نام لگا دے ایک اسپتال کے اوپر جو چیریٹی سے چلتا ہے، آج بھی چلتا ہے. نمل یونیورسٹی کے اوپر جو ہے وہ چندے سے آپ آج بھی جو ہے وہ نمل یونیورسٹی چلا رہے ہیں. اور القادر یونیورسٹی کی تو میں بات ہی نہیں کرتی، وہاں پر تو ویسے ہی جو ہے وہ کھاتے ہی اور تھے. یہ سب کچھ جو ہے پاکستان نے ان کو دیا. پھر چلے RTS بٹھا کے ہی صحیح وزیر اعظم بنایا، 2.5 سال اپنے سر پہ جو ہے وہ مسلط رکھا. سوال یہ ہے کہ کیا کیا پاکستان کے لیے؟ تب بھی یہ اتنے ہی خطرے ناک تھے جتنے آج خطرے ناک بننے کی کوشش کر رہے ہیں. کس کو اسٹیبلشمنٹ سے کبھی گلا نہیں ہوا؟ مختلف پولیٹیکل پارٹیز کو رہا، ہمیں بھی رہا. لیکن کبھی پاکستان کو نقصان پہنچانے کی کبھی خواہش خدا نہ خواستہ، کبھی سوچ نہیں آئی کسی کے اندر. کیونکہ محب وطن پارٹی ہے، پیپلز پارٹی ہو، PMLN ہو، ANP ہو، باقی جماعتیں ہو. الطاف حسین نہیں ہے آج، MQM موجود ہے، وہ اپنا کام کر رہی ہے، ان کے پاس لوگوں کا مینڈیٹ ہے. یہ جو ایک بنا دیا گیا ہے نا کہ یہ ریڈ لائن ہے، یہ بس حرف آخر ہے، بھائی جان ہوتا ہوگا آپ کے گھروں میں آپ کے مطابق. یہاں ایسا نہیں ہے. پاکستان جو ہے اس کے پاکستان سارے پاکستانیوں کی ریڈ لائن ہے، اس کے علاوہ کوئی ریڈ لائن نہیں ہے. اور اگر کسی کو لگتا ہے تو اپنا شوق پورا کر کے دیکھ لے. پہلے بھی جو ہے وہ ان کو بہت دفعہ بتایا اور سمجھایا گیا ہے، ان کو سمجھ نہیں آتا تو وہ پتہ چل جائے گا. دوسری بات جو میں نے اس حوالے سے کرنی ہے کہ اس پروپیگنڈا سیل کا، اور مجھے معاف کیجیے گا، مجھے میڈیا سے بھی تھوڑا سا آج شکایت کرنی ہے کہ IMF کی رپورٹ کے اندر جو 5,300 ارب روپے کی بات ہوئی، اس کو ان کا نیریٹو یہ انہوں نے پھیلایا کہ انہوں نے کہا ہے کہ 5,300 ارب کی کرپشن ہوتی ہے پاکستان کے اندر، اور میڈیا نے بھی اس کو ایسے ٹیک اپ کر لیا. IMF کی رپورٹ پڑھیے وہ کیا کہتی ہے. IMF کی رپورٹ جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ جو پاکستان کا GDP ہے وہ 5 سے 6.5% تک بڑھ سکتا ہے اگر جو ہے وہ
اب پاکستان اپنی گورننس امپروو کر لے, کہیں کرپشن کی بات نہیں کی, نہ انہوں نے نیب ریکوریز کی بات کی ہے. ان کو انہوں نے ایک رنگ دیا, نیب ریکوریز کی بات ہو رہی ہے اور یہ کہا ہے کہ 5300 ارب کی جو ہے وہ کرپشن ہوتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آئی ایم ایف جو ہے ان کا اپنا ایک گلوبل اکنامک ریسرچ ان کا ایک وہ ہوتا ہے جس کے اندر وہ مختلف کنٹریز کی سٹڈی کرتے ہیں اور ایسٹیمیٹ لگاتے ہیں کہ گروتھ جو ہے وہ کیا کیا چیزیں بہتر کی جائیں تو گروتھ بہتر ہو سکتی ہے. اس کا انہوں نے اظہار کیا کہ ٹیکس سسٹم جو ہے وہ بہتر کر لیا جائے, ریگولیشنز بہتر کر لی جائیں, ٹرانسپیرنسی اور اچھی ہو جائے تو جو ہے وہ پاکستان اپنی جی ڈی پی کو بڑھا سکتا ہے. اس میں 5300 ارب روپے کی کرپشن کہاں ہے؟ وہ سہیل افریدی کی جس کو یہ نہیں پتا 5300 ارب روپے ہوتا کتنا ہے, وہ بھی کل کہہ رہے تھے وہ جلسے میں کھڑے ہو کے 5300 ارب کی کرپشن ہوئی ہے. بھائی نے اپنی رپورٹ پڑھی ہے جو موصوف کے بارے میں چارٹ شیٹ آئی ہے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی, جس میں انہوں نے ان کے ہسپتالوں اور ان کے جو ایجوکیشن سسٹم ہے اس کے پر کوشچن مارک لگایا. ویسے میں حیران ہوں, کے پی کے کی ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ کے مطابق جو کے پی کے کی ہسپتال اور سکول سسٹم کے اوپر جو کوشچن انہوں نے اٹھایا, میں سوچ رہی تھی حالت سکول اور ہسپتال ہے نہیں تے کرپشن کا ہے عالم ہے, اور اگر کہیں خدا نہ خواستہ انہوں نے کوئی سکول ہسپتال پچھلے 12-13 سال میں بنا لیا ہوتا, اللہ جانے پھر کیا ہوتا. اور پھر یہ ہے کہ یہ کہیں پر بھی یہ نہ آئی ایم ایف کی رپورٹ میں یہ کہا گیا کہ یہ اماؤنٹ جو ہے یہ چوری ہوتی ہے یا اس اماؤنٹ کی کوئی کرپشن اس کے اندر شامل ہے. سمپل یہ ہے کہ ایڈیشنل گروتھ جو ہے وہ حاصل کی جا سکتی ہے اگر ریفارمز کر لی جائیں, اور انہوں نے جو ہے وہ $20 بلین جو ہے وہ ایک ایسٹیمیٹ لگایا کہ یہ ایڈیشنل گروتھ جو ہے یہ ریفارمز کے ساتھ حاصل کی جا سکتی ہے, جس کو وہی رائی کا پہاڑ, بات کچھ اور ہوتی ہے, یہ بات کو کچھ اور رنگ دیتے ہیں, اور کئی دفعہ ہمارے بہت دوست جو ہے وہ اس کو شاید بائی بھی کر لیتے ہیں, جس میں ہمارے بہت جید اینکر حضرات بھی اس کے اندر شامل ہیں. اب جو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ آئی ہے جس کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کا جو کرپشن کا پرسیپشن انڈیکس ہے اس میں بہتری آئی ہے, یہ پورے پاکستان کے حوالے سے جو ہے وہ یہ رپورٹ انہوں نے کہی. 66% لوگ جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ گزشتہ ایک سال کے دوران ان کو سرکاری کام کے اندر جو ہے وہ کوئی رشوت دینے کی ضرورت نہیں پڑی. اور اس کے اندر میں یہ بات بالکل کہنا چاہتی ہوں کہ پنجاب کے اندر خاص طور پر چیف منسٹر مریم نواز صاحبہ کی گورننس کے ماڈل کے اندر تمام تر جو ٹھیکے ہیں, تمام تر چیزیں جو ہیں وہ ای ٹینڈرنگ کے ذریعے ہوتی ہیں, ای فوس کے ذریعے ہوتی ہے, ڈیجیٹل ہے جتنی بھی گورننس ہے پنجاب کے اندر. اور 60% لوگوں نے جو ہے انہوں نے کہا کہ معیشت کو مضبوط کیا ہے حکومت نے, اور وہ 40% وہ وہی ہوں گے وہ جن کا کان چٹا ہے, ان کا کچھ ہو نہیں سکتا. دوسرا لوگوں نے یہ بھی کہا کہ آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدے اور فیٹ ایف کی جو گرے لسٹ ہے اس سے نکلوانے کے لیے بھی گورنمنٹ نے اچھا کام کیا. لیکن اس کے اندر بڑی انٹرسٹنگ ایک چیز ہے جو آپ کو اور کوئی نہیں بتائے گا, وہ میں بتانا چاہتی ہوں کہ 51% لوگ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو ٹیکس چھوٹ حاصل کرنے والی این جی اوز ہیں اور ہسپتال ہیں وہ عوام سے جو ہے وہ کوئی فیس ان کو نہیں لینی چاہیے, کیونکہ وہ فلاحی ہسپتال ہوتے ہیں ظاہر ہے اور ٹیکس بھی ان کے اوپر نہیں لگتا. اور اس کے اندر آپ کو پتا ہے کہ وہ بڑے بڑے چیریٹی کے وہ ادارے جن کے نام کے اوپر یہ بھی پتا چلا کہ فورن فنڈنگ ہوتی ہے, جن کے نام پہ آج بھی جو ہے وہ خواجہ آصف صاحب کا کیس جو ہے وہ موجود ہے کہ جس کے اندر خود یہ بابا آف شور کمپنی ہے, یہ یاد رکھیے گا, یہ فتنہ خان